السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 229 سے 233 تک، آیت 229 to 233۔ الطلاق، طلاق۔ طلاق کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنا، چھوڑ دینا، گرہ کھولنا، بندھن کھولنا، آزاد کر دینا۔ نکاح کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمع کرنا۔ اور عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ۔ تو طلاق ہے نکاح کی گرہ کھول دینا، عورت کو آزاد کر دینا، تعلقات ختم کر دینا۔ مرتانی، دو بار۔ مرتن کی تسنیہ ہے مرتان، دو بار، ٹوائس۔ فامساکن، پس روک لینا ہے۔ امساک کا روٹ ہے میم سین کاف۔ امسک یمسک امساک، کسی چیز سے چمٹ جانا اور اس کی حفاظت کرنا۔ پہلے سے موجود چیز کو ہاتھ سے نہ نکلنے دینا، یعنی جو چیز پہلے سے آپ کے پاس ہے اسے آپ ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں، اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں۔ بمعروف، ساتھ معروف طریقے کے، ایکسیپٹیبل مینر۔ او یا تصریح، چھوڑ دینا ہے۔ سین راحا، سرح یسرح، تصریح، ہاتھ سے جانے دینا، کھلا چھوڑ دینا۔ سین راحا سرح کا لفظی معنی ہوتا ہے جانور کو چرنے کے لیے چھوڑ دینا، اس کی رسی کھول دینا تاکہ وہ باہر درختوں میں جا کے اپنی مرضی سے کھا پی لے۔ مویشی کو درخت سے چرانے کے لیے کھلا چھوڑ دینا۔ تو تصریح کا معنی کیا ہوا؟ چھوڑ دینا، آزاد کر دینا۔ بِإِحْسَانٍ، احسان کے ساتھ، عمدہ طریقے سے۔ ولا، اور نہیں، یحل، حلال، لکم، تمہارے لیے، لافل نہیں تمہارے لیے، ان تأخذوا، کہ تم لے لو، اخذ یأخذ سے، مما، اس میں سے جو، آتیتموہن، دیا تم نے ان کو، عورتوں کو، ہن کی ضمیر عورتوں کی طرف جا رہی، شیئن، کوئی بھی چیز، الا، مگر، ان، یہ کہ، یخافا، وہ دونوں ڈرے، خوف سے۔ خافا یخاف سے تسنیہ کا صیغہ ہے یخافا۔ اللہ، کہ نہ، یقیما، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے۔ اقام یقیم، یہ وہی ہے جس سے اقامت صلاۃ ہے۔ اور یہ جو الف کا اضافہ ہے، اس سے پیچھے آپ یہ کانسیپٹ پڑھ چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں، جہاں دو کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں جو فعل آتا ہے تو اس کے آگے الف آ جاتا ہے، تسنیہ کی علامت ہوتی دو، جیسے مرتن ایک بار، اور مرتان، آن، جو الف آ گیا بیچ میں تو اس سے کیا ہوا؟ دو ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پر یخافا کا الف جو ہے اور یقیما کا الف، یہ سب بھی دو کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر علیہما کا اور سو آن۔ تو عموماً جو نون ہوتا ہے وہ جمع کی علامت ہوتی ہے، اور الف جو ہوتا ہے زائد فعل کے ساتھ وہ تسنیہ کی علامت ہوتی ہے، یعنی عمومی طور پر، ناٹ آلویز۔ یقیما، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود، حد کی جمع ہے، حد کہتے ہیں لمٹ کو۔ فَإِن، پھر اگر، خفتم، تم ڈرو، خاف یخاف سے، اللہ، کہ نہ، یقیما، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، لمٹس کو، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، پیچھے پڑ چکے ہیں، جناح یا جناح کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف جھک جانا، اور ایک طرف جھکنے کا مطلب ہے اعتدال سے ہٹنا، اور اعتدال سے ہٹنا جو ہے وہ پھر گناہ یا بلیم کے معنوں میں آتا ہے۔ اور نہیں کوئی بلیم علیہما، ان دونوں پر، یعنی شوہر اور بیوی پر، فیما، اس میں جو، افتدا یفتدی، ابتدا، فدیہ دینا، معاوضہ دے کر خود کو چھڑانا، بدلہ دینا، بھی ساتھ اس کے، دل کا، یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدود اللہ کا لفظ جو ہے بار بار آ رہا ہے، اگرچہ بات خاندانی معاملات کی ہو رہی ہے لیکن ان کو بھی اللہ نے حدود کہا ہے۔ فلا تعتدوها، پس نہ تم ان کو کراس کرو، ٹرانسگریس نہیں کرو، تجاوز نہیں کرو۔ اعتدا یعتدی، اعتدا سے حد سے بڑھنا، لمٹس کراس کرنا، زیادتی کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ ومن، اور جو کوئی، یتعدی، تعدی، یتعدی سے حد سے بڑھنا، عین دال واو اس کا روٹ ہے۔ حدود اللہ، اللہ کی حدود، چوتھی بار آ گیا ایک ہی آیت کے اندر۔ فاولئک، پس یہی لوگ، ہم الظالمون، وہ ظالم ہے، ظالمون جمع ہے ظالم کی، اور یہ اولئک سے اشارہ ہے، اور پھر اولئک ظالمون سے بھی بات بنتی ہے، لیکن ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضمیر فصل آئی ہے بیچ میں بات کی اہمیت کے لیے، یعنی ہم یہاں بہت اہم ہے کہ جو زیادتی کرنے والے وہ ظالم۔ فَإِن، پھر اگر، طلقها، طلق یطلق، تطلیق، طلاق دینا، پھر اگر وہ طلاق دے دے، یعنی تھرڈ ٹائم، پیچھے دو بار کی بات ہوئی تھی نا، یہ تھرڈ ٹائم کی بات ہے۔ ہاں، اس عورت کو، ہاں مؤنث کی علامت، فلا، پس نہیں، تحل، حلال، حل یحل، ہا، لام، لام، گرہ کھولنا، حلال کرنا، یعنی کسی بھی چیز کے حلال ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی رکاوٹ دور ہو گئی۔ حرام کیا ہے؟ کسی چیز کے گرد ایک لمٹ قائم کر دینا،
اور حلال کیا ہے اس لمٹ کو ہٹا دینا، جائز کر دینا، یہ لفظی معنی ہے۔ مراد ہے لافل، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ، تنکحہ وہ نکاح کر لے، نون کاف ہا، اور یہاں نکاح کا دوسرا معنی جسمانی تعلق کے لیے جو آتا ہے، یعنی دونوں معنوں میں بنیادی طور پر آ رہا ہے، زوجن شوہر سے، ہسبینڈ سے، غیرہ اس کے سوا، یعنی پہلے کے سوا، فإن پھر اگر طلقها وہ طلاق دے دے اس کو، یعنی دوسرا شوہر، فلا جناح تو نہیں کوئی بلیم علیہما ان دونوں پر، یعنی پہلے شوہر پر اور اس کی مطلقہ بیوی پر، ای یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تسنیہ کثیرہ استعمال ہو رہا ہے، یتراجع جو ہے نا، یتراجع یتراجع سے ہے رجوع کرنا، را جیم عین اس کا روٹ ہے، رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا۔ ان اگر ظننا، یہ الف بھی کس کے لیے؟ تسنیہ کے لیے، ظننا وہ دونوں گمان کریں، ان یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا وہ بیان کرتا ہے ان کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی، وَإِذَا اور جب، طلقتم طلاق دو تم، النساء عورتوں کو، طلق یطلق تطلیق سے، طلقتم طلاق دو تم، النساء عورتوں کو، فبلغن پھر وہ پہنچ جائیں، بلغ یبلغ بلوغ کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ کسی خاص ڈیسٹینیشن کو پہنچنا، اور یہاں مراد ہے اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو ان کو روک لو، امسک یمسک امساک پیچھے پڑ چکے ہیں، امساکم بمعروف، بمعروف بھلے طریقے سے، ایکسیپٹیبل مینر کے ساتھ، او یا سرحوہن چھوڑ دو ان کو، یہ بھی پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، تصریح اسی سے مصدر تھا۔ روٹس یاد کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ اس سے ملتا جلتا جب لفظ آتا ہے تو انسان کو معنی یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سرحوہن ان کو چھوڑ دو، بمعروف بھلے طریقے سے، ولا تمسکوہن اور نہ تم روکو ان کو، امساک سے، ضرارن نقصان پہنچانے کے لیے، ضرار کا روٹ کیا ہے؟ ضاد را را، ضرر، ضرر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تکلیف کے لیے، اذیت کے لیے، اور ضر یضر سے ہے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کر سکو، اعتداء یعتدوا، ومن یفعل اور جو ایسا کرے گا، ذالک اس کو، فقط تو تحقیق، ظلم اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی جان پر، ولا اور نہ، تتخذوا تم بناؤ، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، احکامات کو، ہزوا مذاق، ہزئ یہزأ سے ہے، ہزوا مصدر مذاق، واذکروا اور یاد رکھو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، اللہ کے فیورز کو، علیکم جو تم پر ہے، وما اور جو یعنی خاص طور پر، انزل اس نے اتارا، علیکم تم پر، من الکتاب کتاب میں سے، کون سی؟ قرآن، والحکمت اور حکمت میں سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، وعظ یعظ وعظ کسی کو سزا سے ڈرا کر نیکی کی نصیحت کرنا، نیکی کی طرف مائل کرنا، بہی ساتھ اس کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، بکل شیء ساتھ ہر چیز کے، علیم جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دے چکو، النساء عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کو، فلا تو نہ، تعدلوہن تم روکو ان کو، عین ضاد لام، عدل یعدل، عدلہ پٹھے ہوتے ہیں جسم میں، کیا ہوتا ہے پٹھے؟ مسل، اس کو باندھنے کے لیے آتا ہے، یعنی اگر کسی کا مسل پل ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو بازو کت باندھتے ہیں، اور مسلس کیا کرتے ہیں؟ جسم کو ٹائٹ کرتے ہیں، باندھتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ عورت کو ٹائٹ مت کرو، باندھو مت، سختی سے روکنے کے لیے آتا ہے، مت اسے روکو، نہ ان کو روکو، ڈو ناٹ پریونٹ دم، این کہنا کہ وہ نکاح کر لیں، یعنی ری میری کر لیں، ری میرنگ سے نہ روکو، ازواجہن اپنے شوہروں سے، ازواج زوج کی جمع ہے، یعنی فارمل جو شوہر تھا اس سے، اذا جب ترادو وہ باہم رضامندی سے معاملہ طے کر لیں، ترادا یا ترادا، بینہم آپس میں، بالمعروف بھلے طریقے سے، ایکسیپٹیبل مینرز کے ساتھ، ذالک یہ بات، یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بھی ساتھ اس کے، وعظ یعظ سے، یوعظ مجہول کا صیغہ ہے، من کانا جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، یؤمن ایمان لاتا، ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور یوم آخرت پر، ذالکم یہ بات، ازکا لکم زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، ازکا کا لفظ جو ہے زائے کاف واو سے ہے،
اور ازکا افعال کے وزن پر اسم تفضیل ہے، یعنی زیادہ پاکیزہ، پاکیزہ ترین، لکم تمہارے لیے، وہ اطہر اور زیادہ پاک، زیادہ پیور، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے، والوالدات اور مائیں، والدتن کی جمع، والدہ سنگل تا چھوٹی گول تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، والدات جمع کے لیے لمبی تا، یرجعنا دودھ پلائیں، ارضع یرضع ارضاع دودھ پلانا، ٹو نرس ٹو بریسٹ فیڈ، اولادہن اپنی اولاد کو، لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چائلڈ، حولینی 2 سال، کاملینی 2 مکمل، لمن واسطے اس کے جو ارادہ کرے، ان یہ کہ یتم وہ پورا کرے گا، اتم یتم اتمام تمام کرنا پورا کرنا، الرضاعۃ مدت رضاعت کو، وعلی المولود وعلی اور اوپر المولود، مولود مفعول کے وزن پر ہے جو پیدا ہوا ہو، لہو جس کے لیے، مراد ہے والد یعنی جس کا بچہ ہے، رزقہن ان کا رزق ہے یعنی کھانا، وکسوتہن اور ان کی کلودنگ کپڑا، کسا یکسو کسا ان کمانا تھا لباس پہنانا، بالمعروف معروف طریقے سے، لا تکلف نہ تکلیف دیا جائے گا، کلف یکلف تکلیف کسی کو پابند کرنا، جب آپ کسی کو کسی بھی چیز کا پابند کرتے ہیں تو گویا آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، نفسن کسی نفس کو، الا مگر یعنی نہ تکلیف دی جائے گی نہ پابند کیا جائے گا کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، ولا تضار اور نہ نقصان دیا جائے گا، دار یدار سے ایک دوسرے کو نقصان دینا، والدۃ والدہ کو یعنی ماں کو، یہ سنگولر ہے، بولدہا اپنے بچے کی وجہ سے، کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ستایا نہیں جائے گا، ولا مولود لہو اور نہ باپ کو، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث اور اوپر وارث کے، وارث فاعل کی جمع ہے، ورث یرث، مثل ذلک اسی کی طرح حکم ہے، فإن پھر اگر ارادا وہ دونوں ارادہ کر لیں، تسنیہ کا صیغہ ہے، اگر یہاں الف نہ ہوتا تو صرف سمپل کیا ہوتا ارادہ کرے، لیکن ارادہ ہونے کی وجہ سے 2 کی طرف اشارہ ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، فصال کا لفظ فصل سے، فصل وصل کا اپوزٹ ہے، وصل کہتے ہیں جوڑنے کو، ملاپ کو، اور فصل کہتے ہیں الگ ہونے کو، لفظی معنی ہے کاٹنا، جدا کرنا، اردو میں فصل کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی کو، کب یعنی وہ وقت جب اس کا پھل جدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھل پک جاتے ہیں، جب کھیتی پک جاتی ہے وہ فصل ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ ہے کہ کتابوں میں بھی فصل اول اور فصل دوم لکھا ہوتا ہے، یعنی وہ جو ایک حصے کو دوسرے سے الگ کری، جدا کر رہی ہے، سیپریٹ کر رہی ہے، اور یہاں بچے کے دودھ چھڑانے کے لیے آیا ہے فصال، عربی میں اس کے لیے فطام بھی آتا ہے، فاطمین فطام، اسی سے لفظ فاطمہ ہے، فاطمہ، انترادن باہم رضامندی سے، راضی ہونے سے، منہما ان دونوں کی، وتشاور اور باہمی مشورے سے، تشاور یا تشاور سے، میوچل کنسلٹنسی کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، تشاور کا لفظ اس کا روٹ ہے شین واو را، شور، اردو میں شور کس کو کہتے ہیں؟ جی آوازیں، بہت ساری آوازوں کا جمع ہونا، تو تشاور جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ باہم مشورے، جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، یا اگر آپ لوگوں سے کہیں ابھی میں آپ سے پوچھتی ہوں چلیے مشورہ دیجیے مجھے کوئی کہ اگلے ہفتے چھٹی کر لیں یا نہیں، تو کیا ہوگا؟ ایک دم شور، یس، تو یہ اس کی اوریجن ہے، تشاور باہم مشورے میں، فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ اور اگر اردتم ارادہ کیا تم نے، ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ، استرضع یسترضع استرضاع استفعال، را ضاد عین روٹ ہے، پیچھے بھی گزرا ہے، رضاع یرضعنا، اسی سے تسترضع ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں، اور یہاں مراد ہے جب تم کسی سے دودھ پلانا مانگو کہ کوئی اور پلا دے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، اذا جب سلمتم، سلم یسلم تسلیم سپرد کر دینا، سونپ دینا، کسی کو ادا کر دینا، ما آتیتم جو دیا تم نے، یعنی جو ارادہ کیا تم نے دینے کا، بالمعروف معروف طریقے سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے، تمہارے سارے اعمال اس کی نگاہ میں ہیں۔ تو چند الفاظ ہیں جن کی ان آیات میں بار بار ریپیٹیشن ہوئی ہے، جس میں سے ایک تو معروف کا لفظ ہے اور حدود اللہ کا لفظ ہے، اور پھر تسنیہ کے بہت سے صیغے،
تفسیر دیکھیں، الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ یہاں سے کچھ آیات آئندہ طلاق اور اس کے احکامات اور عدت اور کچھ دیگر مسائل کے بارے میں ہیں جو خاندانی زندگی سے متعلق ہے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے، اس لیے ہمیں صرف نماز روزے ہی کا طریقہ نہیں بتایا گیا، گھروں کے اندر پرامن زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، نکاح کا طریقہ بھی واضح طور پہ بتایا گیا، اور پھر نکاح کے بعد اگر ضرورت پیش آئے تو طلاق کیسے ہو، علیحدگی کیسے ہو، اس پر بھی بہترین رہنمائی دی گئی۔ انسانی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، انسانوں کے درمیان باہمی اختلاف کوئی نئی بات نہیں، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ایک گھر بننے کے بعد ٹوٹ بھی سکتا ہے، اگرچہ وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، لیکن چونکہ اسلام دین و فطرت ہے، انسانوں کے اوپر کوئی ایسی پابندی عائد نہیں کی گئی جو وہ نہ نبھا سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب چیزیں وسعت سے باہر ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا حل بھی بتایا ہے کہ پھر کیا کرو۔ طلاق کا واقعہ ایک غیر معمولی واقعہ جو غیر معمولی حالات میں پیش آتا ہے، نارمل حالات میں نہیں، جس میں انسان کے جذبات بھی انوالو ہوتے ہیں۔ لیکن ان آیات کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلم کو انتہائی جذباتی معاملات میں بھی احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ رشتے کو ایک ہی دفعہ ایک ہی جھٹکے میں نہ توڑ دیا جائے۔ اگر تم اکٹھے نہیں رہ سکتے اور الگ ہونے کا ارادہ ہی ہے تو پھر ایک بار بھی نہ ختم کرو اس تعلق کو، بلکہ مرحلوں میں، سٹیپ وائز۔ اور وہ سٹیپس کیا ہیں ان کا آگے ذکر ہو رہا ہے، تاکہ طلاق کا فیصلہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہو، محض ایک جذباتی فیصلہ نہ ہو، کیونکہ اس فیصلے پر 2 افراد ہی نہیں، 2 خاندانوں کے مستقبل کا انحصار ہے۔ تو مومن صرف جذبات سے کام نہیں لیتا، عقل سے بھی کام لیتا ہے، اس کے سامنے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کو جواب دینے کا احساس ہوتا ہے، لہٰذا وہ جو کچھ بھی کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ طلاق کے مراحل کیا ہیں، طلاق کیسے دی جائے گی۔ فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں حضرت عائشہ کی ایک بہت عمدہ روایت بھی موجود ہے ترمذی کی، کہتی ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ ان گنت طلاقوں کے مالک ہوا کرتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو چاہے 100 یا اس سے بھی زیادہ طلاقیں دے چکا ہوتا، وہ اگر اس سے عدت کے اندر اندر رجوع کر لیتا تو بھی وہ اس کی بیوی ہی رہتی۔ تو اسلام نے کیا کیا، آگے ایک حد قائم کی کہ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، جبکہ دور جاہلیت میں کیا تھا، 100 تک بھی طلاقیں دے دیتے، اور جب عدت ختم ہونے لگتی پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر عدت ختم ہونے پھر رجوع کر لیتے۔ اس طرح عورت نہ تو آزاد ہوتی اور نہ ہی بیوی، وہ بیچ میں لٹکی رہتی۔ ایک روز ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، نہ تو تجھے طلاق دے کر الگ کروں گا اور نہ تجھے کبھی بساؤں گا، نہ رکھوں گا نہ چھوڑوں گا۔ وہ بولی اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، پھر کیا کرو گے میرے ساتھ؟ کہنے لگا میں تجھے طلاق دیا کروں گا، جب عدت گزرنے پر آیا کرے گی تو رجوع کر لوں گا۔ اس عورت نے حضرت عائشہ کو واقعی ماجرا سنایا کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے انہیں یہ بتایا، آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس طرح دور جاہلیت کی ایک انتہائی ظالمانہ رسم یا طریقہ یا روش ختم کی گئی کہ آئندہ کسی مرد کے پاس لامحدود اختیار نہیں ہے عورت کے ساتھ کھیلنے کا، بلکہ کیا ہوگا، الطلاق مرتان، اگر کوئی شخص ساتھ نہیں رکھنا چاہتا بیوی کو تو پھر اس کے پاس 2 چانسز ہیں، 2 بار وہ ایسی طلاق دے سکتا ہے کہ جس میں رجوع کر سکے۔ تو یہاں طلاق کے نیچے وہ چھوٹا سا لکھ لیں رجعی، کہ وہ طلاق جس پر رجوع کیا جا سکتا ہے، وہ بس 2 ہی چانسز ہوتے ہیں۔ تو الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یعنی ایک بار طلاق دے پھر رجوع کر لے، پھر طلاق دے پھر رجوع کر لے، لیکن اس کے بعد اگر پھر طلاق دی تو اب کوئی رجوع نہیں، اب طلاق کیا ہو گئی، پکی ہو گئی۔ اس طلاق کو طلاق بائنہ کہتے ہیں۔ بائنہ کا لفظ بین سے، بین کا مطلب ہے جدائی، الگ الگ کرنا۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یعنی رجعی طلاق۔ فإمساک بمعروف، تو روک لینا ہے معروف طریقے سے، یعنی اب فیصلہ کر لو کہ بیوی کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ اگر رکھنا ہے تو کیسے رکھو، بمعروف، جیسے کہ دوسری جگہ پر فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے گزارا کرو۔ معروف کیا ہے، ہر سوسائٹی اور ہر کلچر اور ہر علاقے کے اپنے کچھ کسٹمز ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتے ہیں جو سب کو معلوم ہوتے ہیں، جو ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، جن کو ظلم نہیں شمار کیا جاتا بلکہ وہ نارم ہوتے ہیں اور سب کو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اسی لیے اس کو
عموماً ایکسیپٹیبل مینرز کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اس کو رکھنا چاہتے ہو تو پھر ایسے طریقے سے رکھو جو ایکسیپٹیبل ہو، بیوی کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اور باقی خاندان کے لیے بھی، جس میں ظلم نہ ہو۔ اور اگر نہیں رکھنا تو پھر کیا کرو؟ او تصریح ہو، یا رخصت کر دینا ہے، لیکن کیسے؟ دھکے دے کر، ذلیل کر کے، الزام تراشی کر کے؟ نہیں، بے احسان، احسان کے ساتھ، اچھے طریقے سے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے کہ وہ ایک جسم کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اس کا ختم ہونا ایسا ہی ہے جیسے جسم کے کسی حصے کا الگ ہو جانا، ایسے جیسے کسی کی ہڈی توڑ دی جائے یا کوئی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو جسم کے کسی حصے کا الگ ہونا کس قدر تکلیف دہ ہو سکتا ہے، تو جو حصہ الگ کیا جا رہا ہو اس کے لیے اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ وہ اصل سے الگ ہو رہا ہے۔ کیونکہ خاندانی زندگی میں اصل عمود کیا ہے؟ شوہر، بنیاد وہ ہے۔ اور نکاح کیا؟ تو ضم، ملانا، اور اس کے اپوزٹ پہ طلاق کیا ہے؟ اس کو کاٹنا، الگ کرنا۔ اب دیکھیے کہ جب کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے اوپر پلاسٹر کیا جاتا ہے تاکہ وہ جڑ جائے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر جسم کو کوئی حصہ کاٹ دیا جائے تو پھر وہ آپس میں تو نہیں جڑ سکتا، لیکن جو حصہ الگ ہو گیا اس کو، اور جو باقی ہے اچھے طریقے سے اس کی پلاسٹک سرجری وغیرہ کر دی جاتی ہے، جس سے وہ دوبارہ کیسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یعنی عورت کو تم اگر الگ کرو تو احسان کے ساتھ، کہ اس کی عزت، اس کی آبرو، اور اس کو جو ایموشنل سیٹ بیک ہوا ہے، یا اس کو دھچکا لگا ہے، یا اسے نقصان ہوا ہے، یا وہ ایک مرد کی پروٹیکشن سے باہر آ گئی ہے، یا وہ واپس اپنے خاندان کے پاس جا رہی ہے، تو اس موقع پر مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کرے کہ جس سے اس عورت کے زخم مندمل ہو سکے۔ اگرچہ طلاق میں دونوں فریقوں کو نقصان ہوتا ہے، مرد کو بھی ہوتا ہے، لیکن عورت کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، مالی اعتبار سے بھی، پروٹیکشن کے اعتبار سے، جذباتی صدمہ بھی۔ تو اس کے لیے مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہے، لیکن تمہیں ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ جس میں خوبصورتی ہو، تحقیر نہ ہو، حقارت نہ ہو، اس کے حقوق میں ظلم نہ ہو، کمی نہ ہو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال تمہارے لیے، جائز نہیں تمہارے لیے، کیا؟ أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لے لو، کس سے؟ یعنی ان عورتوں سے، بیوی سے، مما، اس میں سے، جو آتَيْتُمُوهُنَّ، تم نے دیا ان کو۔ بیوی کو اگر تم اچھے دنوں میں کچھ تحفے تحائف دے چکے ہو تو طلاق کے موقع پر تم اس سے وہ واپس نہیں لوگے۔ شیئن، کچھ بھی، نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، نہ مہر دیا ہوا اور نہ اس کے علاوہ، حتیٰ کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی، یعنی مہر مقرر کیا جا چکا، تو اس موقع پر بھی آدھا مہر دینا ہوگا، بھلے اگر عورت اپنے شوہر کے گھر گئی بھی نہیں تھی۔ یعنی مثلاً ایک عورت کا نکاح ہوا کسی مرد کے ساتھ، مہر مقرر ہو گیا، مثلا $20,000 مقرر ہو گیا، اب یہ ہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، مرد نے طلاق دے دی، صرف طلاق نہیں دے گا، اس میں سے $10,000 اس کو ساتھ دینے ہوں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، ہاتھ ہی نہیں لگایا ان کو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا اس کا جو تم نے مقرر کیا۔ سورۃ البقرہ 237 ہے۔ تو مہر پورا دینا ہے اگر رخصتی ہو چکی ہے، اور آدھا دینا ہے اگر نہیں ہوئی، تو اس کے علاوہ بھی جو تم نے دیا اس کو تم واپس نہیں لوگے۔ الا، ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، ان یخافا، کہ وہ دونوں ڈرے، اللہ کہنا، یقیما، وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو۔ اگر وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں کیا کرو؟ فإن خفتم، پھر اگر ڈرو تم، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو۔ اب یہاں خفتم سے مراد رشتہ دار یا ولی الامر یا قاضی ہے، یعنی شوہر اور بیوی بھی سمجھ رہے ہیں کہ حدود اللہ قائم نہیں رہ سکتی، اکٹھے رہنے میں بہت سے گناہ ہوتے ہیں، اور پھر معاملہ جب عدالت میں جاتا ہے تو وہاں بھی یہی دیکھا جا رہا ہے۔ تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ اور حدود اللہ سے مراد یہاں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ہیں۔ اللہ یقیم حدود اللہ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی شوہر اور بیوی پر، کس بات پہ؟ فیما، اس معاملے میں جو افتدت بھی، کہ وہ اس کو فدیے میں دے دے، یعنی فدیہ معاوضہ دے کر خلا لے لے، رینسم دے دے اور اپنی جان چھڑا لے۔ یہاں ایک دوسرا سیناریو ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی پہلا کیس تو یہ تھا کہ شوہر نہیں رکھنا چاہتا بیوی کو، بیوی رہنا چاہتی ہے نہیں، ایک الگ قصہ ہے، لیکن شوہر نہیں رکھنا چاہتا، تو شوہر کیا کرتا ہے؟ الگ کرنے کے لیے طلاق دیتا ہے۔ اگر طلاق دیتا ہے تو اس کو مہر بھی دینا پڑے گا، اور اس کو تحفے تحائف بھی لینے کا حق نہیں، اور احسن طریقے سے اسے رخصت کرنا ہے۔ لیکن ایک اور صورت یہ ہے کہ بیوی نہیں رہنا چاہتی، اور اس میں شوہر بین ہے کہ ٹھیک ہے رہے گی تو تب بھی، نہیں تو نہ صحیح،
لیکن بیوی کسی صورت میں نہیں رہنا چاہتی. ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ بیوی شوہر کو کہے گی مجھے طلاق دو، تو شوہر کہے گا میں تو دینا نہیں چاہتا. اب عورت رہنا ہی نہیں چاہتی تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ طلاق خریدے گی. یہ طلاق کا خریدنا جو ہے یہ فدیہ کہا گیا ہے یہاں. یہ کس چیز سے خریدے گی؟ اس مہر سے جو اس نے دیا اس کو، یعنی شوہر نے بیوی کو دیا تھا. وہ کہے گی اب میں تمہارا مہر تم کو لوٹاتی ہوں، تم اپنا واپس لے لو اور مجھے طلاق دے دو. تو اس صورت میں اس دوسری صورت کو طلاق نہیں بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ خلا. یعنی عورت نے خلا لی، یعنی ایک طرح سے خود طلاق لی، اور اس کو طلاق نہیں کہا جاتا، خلا ہی کہا جاتا ہے. اور اس کی مثال بھی حدیث میں ملتی ہے. ایک خاتون تھی، ان کی شادی ایک بہت امیر شخص سے ہوئی اور اس نے ان کو مہر میں باغ بھی دیا، لیکن ان کی باہم انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، بات نہیں بنی. تو خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو کہنے لگی کہ ثابت جو شوہر کا نام تھا، ثابت جو ہے مجھے ان کے دین میں اخلاق میں کوئی شکایت نہیں، یہ نائس پرسن، لیکن میں اور وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے. طبیعتوں کا اختلاف ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی. حضرت زینب اور زید جو تھے دونوں ہی انتہائی متقی پرہیزگار عبادت گزار تھے. زینب کی پرہیزگاری کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور حضرت زید جو تھے وہ آپ کے بہت ہی محبوب انسانوں میں سے تھے. لیکن بہرحال آپس میں طبیعت نہیں ملی. ایسا ممکن ہے، اللہ نے ہر انسان کو الگ پیدا کیا، ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، تو بعض اوقات نہیں بنتی. تو کہنے لگی کہ میں اس پہ کوئی الزام نہیں لگاتی، وہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ میں اس کا حق نہیں دے سکتی. تو یہ ہے اللہ یقیم حدود اللہ. اگر بیوی سمجھتی ہے کہ وہ شوہر کا حق نہیں دے سکتی اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر بیوی کو شوہر سے ملنے والے جو فائدے ہیں ان کو واپس دینا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا پھر تم وہ باغ واپس لوٹاؤ گی جو اس نے تمہیں دے دیا؟ اس نے کہا ہاں، یعنی وہ میں واپس لوٹا دوں گی جو اس نے مجھے دے رکھا ہے. تو اس باغ کو واپس کر کے انہوں نے اس سے خلا لے لی. تو یہ عورت کے لیے حق رکھا گیا ہے اس مشکل میں سے نکلنے کا. بہرحال وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ کی حدود کو پامال کرے گا. کیا مراد ہے اس سے؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرے گا. میں نے بتایا نا کہ حدود اللہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ حقوق و فرائض ہیں یہاں. ویسے جنرلی تو حدود اللہ سے مراد اللہ کے بتائے ہوئے احکامات، اس کی شریعت اور اس کی باؤنڈریز اور وہ پابندیاں جو اللہ تعالیٰ انسانوں پہ لگاتا ہے ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے. تو اگر وہ یہ سمجھے کہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، ایک دوسرے کا حق نہیں دے سکتے، ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، اور حقوق کی تفصیل تو الگ آپ کو معلوم ہی ہے کہ مرد کے ذمہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ کیا ہیں کہ شادی کے موقع پہ مہر دے، احسان کا رویہ اختیار کرے، عاشروہن بالمعروف، اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی کا نان نفقہ دے اور اس کے ازدواجی حقوق پورے کرے، یعنی جسمانی ضروریات بھی پوری کرے. اور اسی طرح بیوی کے اوپر بھی شوہر کے کچھ فرائض ہیں، یعنی شوہر کے حقوق جو بیوی پر ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے، جیسے کہ قرآن پاک میں صالح عورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. انشاءاللہ تفصیل آگے سورۃ النساء میں آئے گی. اور اسی طرح شوہر کے جسمانی حقوق کو بھی پورا کرے. پھر اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تو اس صورت میں پھر اگر وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو کیا کرے؟ خلا لے لے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، لیکن دونوں میں سے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرے یا ایک دوسرے پر الزام تراشی کرے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں. کون ظالم ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والے. اور ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، کسی کو اس کے جائز حق سے محروم کرنا ظلم ہے. شوہر اگر بیوی کی ضروریات پوری نہیں کرتا تو ظلم ہے، بیوی اگر شوہر کی ضروریات پوری نہیں کرتی تو ظلم ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر رکھا ہے. آپس میں بھی ظلم مت کرو، حرام ہے. فلا تظالموا، تو ظلم مت کرو. اور ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اور اگر کسی نے کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم کیا، کسی کا حق مارا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دلوائے گا اس کو. اور اگر کوئی کسی کے حق میں بھی زیادتی کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، تو ایسی صورت میں قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکے گا اور اللہ کا شدید پکڑ ہوگی. اور کسی کا حق جب تک وہ صاحب حق خود معاف نہ کرے تو کوئی اور معاف نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی حقوق العباد میں بندوں کو اختیار دیں گے کہ اگر بندے معاف کرتے ہیں تو معافی ہے، اور اگر نہیں تو سزا ملے گی. اس معاملے میں انسان کو انتہائی محتاط ہونا چاہیے. بعض اوقات
مرد حضرات اس وجہ سے عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق نہیں دیتے، ان کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے. کھانے پینے کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں کہ جس پر انسانی زندگی اور صحت کا انحصار ہے، وہ بھی بیوی کی نہیں پوری کرتے یا بچوں کی نہیں پوری کرتے، اور وہ سارا پیسہ اپنی مرضی، اپنی عیش و عشرت یا پھر اپنے رشتہ داروں کو دے کے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے. اسی طرح بعض اوقات شوہر بیچارہ مسکین ہوتا ہے، اس کی کچھ بھی نہیں چلتی، اور عورت کو اپنے خاندان کی ایک پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ اگر اسٹرانگ ہے تو وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی اور اس کے سامنے بد اخلاقی اور بدتمیزی سے پیش آتی اور اس کا حق نہیں اس کو دیتی. تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی کے بیڈروم میں کوئی جھانک کے نہ دیکھے اور کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکے کہ ظالم کون ہے. بعض لوگ ظلم کرتے بھی ہیں اور دوسروں کے سامنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ معصوم بن جاتے ہیں. تو دنیا میں تو کوئی نہیں پوچھ سکتا ایسے لوگوں کو. لیکن انسان یاد رکھے کہ اللہ کی حدود توڑنے والے، کسی کے حق میں زیادتی کرنے والے اللہ کی نگاہ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لے اور پورا پورا بدلہ دے گا. ایسی جگہ جہاں کوئی بھاگ نہ سکے گا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ صرف ظلم کرنا ہی نہیں چاہیے، ظالم کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے. یہ بھی جرم ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خاندان میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہم روکنے کی پوزیشن میں بھی، لیکن ہم بہتوں کو نہیں کرتے، ہم روکتے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں ظالم سے کچھ فائدے حاصل ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم ظالم کو منع کیا کہ ظلم نہ کرو تو وہ ہمارے بھی خلاف ہو جائے گا. تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کسی کو منکر سے روکیں. تو انسان کو ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے، خواہ وہ اس کے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ بات جاتی. اعدلوا اقرب للتقوی، کیونکہ قیامت کے دن نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بہن بھائی کام آئیں گے، نہ دوست کام آئیں گے. کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. لہٰذا کسی کی خاطر اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے. ایک آیت ہے لیکن اس سے بہت ساری باتیں ہیں، اور خاص طور پر حدود اللہ کی پابندی کی بات ہے جو 4 دفعہ آیا ہے ایک ہی آیت کے اندر. یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرتی جاؤں، شاید فائدہ دے، کہ اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ مرد بھی طلاق دے سکتا ہے اور عورت بھی طلاق لے سکتی ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دینا یا طلاق مانگنے لگ جانا یا طلاق کو تکیہ کلام بنا لینا یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. طلاق از اے سیریس میٹر، اسے کھیل نہیں بنانا چاہیے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، غصے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کیا میری موجودگی میں یہ شخص اللہ کی آیات کو کھیل بناتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا طریقہ سکھایا ہے اور یہ شخص کیا کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے اسی طرح کا کام کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے والے کی طلاق کو طلاق مان لیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیٹھ پہ کوڑے لگواتے تھے. یعنی طریقہ تو یہ بتایا گیا نا کہ ایک دفعہ طلاق دی جائے، پھر اگر رجوع کرنا تو کر لو، ورنہ یہ ہے کہ 3 پیریڈز گزرنے پر عدت پوری ہو جائے گی تو عورت آزاد ہو جائے گی. اب اگر عدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب رجوع نہیں کر سکتا. اگر دوبارہ اس نے اس سے شادی کرنی ہے تو نکاح کا پیغام دے گا. لیکن اگر طلاق بائنہ ہو جاتی ہے، 3 دفعہ ایسا ہو چکا تو اس کے بعد وہ نکاح بھی نہیں دوبارہ کر سکتا، نہ رجوع نہ نکاح. پھر یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ کہہ دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق. یہ طریقہ قرآن کے طریقے کے خلاف ہے، ایسا کرنا درست نہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے اس کو ایک کھیل بنا لیا تو انہوں نے اور صحابہ کے مشورے سے ایک طرح سے بطور سزا اس کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، آئندہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی ایک دفعہ میں کہیں 3 طلاقیں 3 ہی مان لی جائیں گی اور وہ عورت اس پہ حرام ہو جائے گی. اور ایسا کرنے والے نے چونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. کیا خلاف ورزی؟ ایک دفعہ میں ایک ہی طلاق دینی چاہیے، کیونکہ ایک سے بھی کام چل جاتا ہے. تو پھر وہ باقاعدہ سزا دلوایا کرتے تھے. ایک شخص نے ایسا کیا تو اس کی پیٹھ پہ اتنے کوڑے مارے کہ پیٹھ زخمی ہو گئی. اور یہ کس لیے کرتے تھے حضرت عمر؟ تاکہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بنائیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بلا وجہ عورت کا طلاق طلب کرنا جو ہے وہ حرام ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق، کوئی بھی عورت جو اپنے شوہر سے طلاق مانگے من غیر ما بأس، یعنی بغیر کسی وجہ کے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. یعنی کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ طلاق مانگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. دیکھیے کہ ہر گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، گھر میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کبھی موڈ آف ہو جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن ایسے مواقع پر انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے اور طلاق نہیں مانگنی چاہیے. ہاں اگر واقعی زیادتی ہو، اور زیادتی میں کیا ہے، یہ جو ابھی عورت کے حقوق ہے ان میں سے اگر کوئی حق اس کو نہیں مل رہا، خواہ اس کو نان نفقہ نہیں مل رہا یا اس کا جسمانی حق نہیں مل رہا یا کوئی اور وجہ ہے، تو اس کو پھر حق دیا گیا ہے. یعنی ایسی بھی پابندی نہیں ہے کہ وہ اگر کسی بھی وقت منہ کھولے گی تو اس کے اوپر ایک فرد جرم عائد کر دی جائے گی، ایسا نہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ انڈائریکٹلی یہاں پر یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ عورت اپنے مال کی خود مالک ہو سکتی، کیونکہ یہاں کہا گیا نا فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی. عورت اپنے مال کی کیسے مالک ہو سکتی ہے؟ جیسے اگر وہ خود جاب کرتی ہے یا کوئی بزنس کرتی ہے تو جو وہ کماتی ہے وہ اس کو الگ رکھ سکتی ہے.
اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی. شوہر کو اس کے مال پر کوئی حق نہیں، نہ وہ اس سے مانگ سکتا ہے اور نہ مجبور کر سکتا ہے کہ یہ تم مجھے دے دو میں اسے استعمال کروں، الا یہ کہ اس کی رضامندی ہو. کیونکہ ایک گھر ہوتا ہے تو آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر عورت راضی نہ ہو تو شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی کرے اس معاملے میں. اگر ایسا کرے گا تو یہ ظلم میں شمار ہوگا. اسی طرح اگر بیوی کو وراثت میں کچھ ملا ہے یا شوہر نے جو حق مہر دیا ہے وہی اس سے واپس لینا چاہے، یا پھر اور بھی کوئی بھی سورس آف انکم ہے عورت کا، تو اس میں سے کچھ بھی اس کو لینے کا حق نہیں. اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ فی مفتدت بھی، کہ وہ خود پر فدیہ دے. تو اگر اس کے پاس کچھ ہوگا تو فدیہ دے گی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر نے جو مہر دیا وہ سارا خرچ ہو گیا اور اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن اس کے ایکول کہیں سے قرضہ لے کے وہ دے سکتی ہے، یا وراثت میں کچھ ملا یا کسی بھی اور سورس سے اگر اس کو ملا ہے تو یہ مال عورت کی ملکیت ہے کہ اس مال میں سے وہ خود ادا کرے. تو یہ قانونی مسئلہ بھی ہے، کیونکہ بعض مذاہب میں اور بعض سوسائٹیز میں عورت کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے نام کی الگ پراپرٹی خرید سکے، یا یہ کہ اپنے نام پہ الگ کوئی بینک اکاؤنٹ کھول سکے، یا وہ اپنے مال میں خود اپنی مرضی سے کوئی تصرف کر سکے. اگرچہ اسلام نے حق دیا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں مسلمان معاشرے کے اندر بھی عمومی طور پر، یہ نہیں کہتی کہ سب ایسا کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر عورت کا یہ حق تسلیم نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے یا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کوئی چیز خرید بھی لے. ایسا کرنے کو معیوب سمجھتے یا اپنی مرضی سے کچھ صدقہ کر سکے. اگلی آیت، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے. کون؟ شوہر. اگر شوہر اس کو طلاق دے دے، یعنی 2 بار کے بعد تیسری مرتبہ طلاق بائن، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو نہیں حلال اس کے لیے. کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. من بعد، اس کے بعد، یعنی طلاق دینے والے شوہر کے لیے اب اس کی بیوی جس کو اس نے طلاق دی حلال نہیں رہی. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی شوہر سے غیرہ، اس کے سوا، یعنی پہلے شوہر کے علاوہ. اس کی مثال کیا ہے کہ مثلاً اگر ایک عورت کو طلاق ہو گئی، اس کی عدت پوری ہو گئی، اب یہ طلاق تیسری طلاق تھی یا طلاق بائنہ تھی، اس صورت میں اب نہ تو رجوع ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ شوہر نکاح کر سکتا ہے دوبارہ، کیونکہ 3 دفعہ ہو گئی طلاق. اب کیا ہے؟ اس طلاق یافتہ عورت کو کہیں اور سے پروپوزل آیا، اس نے شادی کر لی، اب وہ جو دوسرا شوہر تھا اس نے بھی کیا کیا؟ طلاق دے دی، یا وہ فوت ہو گیا. اب وہ جو پہلا شوہر تھا وہ دوبارہ پیغام بھیجتا ہے، تو اب یہ شادی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ حتیٰ تنکح، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے زوجن غیرہ، شوہر سے اس کے علاوہ، یعنی پہلے شوہر کے علاوہ کہیں اور اس کی شادی. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ شادی صرف برائے شادی نہ ہو، خانہ پوری نہ ہو، بلکہ حقیقی معنوں میں شادی ہو، اور کوئی نیچرل طریقے سے طلاق ہو یا نیچرل طریقے سے ڈیتھ وغیرہ کے بعد. کیونکہ صرف اس مقصد کے لیے شادی کرنا کہ بس ایک خانہ پوری کر کے پھر دوبارہ جلدی سے طلاق لے کے تو عدت پوری کر کے پھر عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو، جس کو عموماً کیا کہتے ہیں؟ حلالہ کرنا. اور حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت کی گئی. یہ اتنا ناپسندیدہ فعل ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس کو. کون؟ دوسرا شوہر. کس کو؟ اسی عورت کو جسے پہلے ایک شوہر طلاق دے چکا ہے. فَلَا جُنَاحَ، تو نہیں کوئی گناہ، عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر. کن پر؟ پہلے شوہر پر اور اس متعلقہ پر جو دوسرے شوہر سے اب طلاق یافتہ ہے. أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی پھر سے نکاح کر لیں، عقد جدید ہوگا. ان ظنّا، اگر وہ گمان رکھتے ہوں، اگر وہ سمجھتے ہوں، ان یقیما، کہ وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود، یعنی آئندہ اب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو پھر شادی کریں. ابھی کنڈیشنل ہوگا. اور اگر سمجھے کہ وہی کھیل تماشا پھر کرنا ہے، وہی لڑائی فساد اور جھگڑے اور عادتیں نہیں بدلی، تو پھر ضرورت نہیں ہے دوبارہ وہیں پر شادی کرنے کی. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان کو بیان کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں، کیونکہ جن کے پاس علم نہیں، سمجھ نہیں، وہ پھر اللہ کی حدود کو جانتے ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے قاعدے قانون تو بتا دیے ہیں، لیکن جن کے پاس علم نہیں ان کو پتہ نہیں. اسی وجہ سے لوگ جہالت میں بہت سے غلط کام کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر ایک ہی وقت میں کئی طلاقیں دینے کا. ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ جہالت میں ایسا کرتے ہیں تو کیا پھر ان کی طلاق ہو جاتی؟ اس معاملے میں 2 آراء ہیں کہ ایک وقت میں 3 دفعہ طلاق کا لفظ کہنے سے طلاق ہوتی ہے، یا ایک ہی ہوتی ہے، یا تینوں ہو جاتی ہیں. تو اس میں عمومی رائے یہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے کہ وہ ہو جاتی ہیں، چاہے ایک وقت میں کوئی 1 کہے یا 3 کہے. لیکن جو امام ابن تیمیہ کی رائے ہے، اور جسے قرآن مجید میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ الطلاق مرتان، کہ یہ مرحلہ وار ہو، ایک بار میں ایک ہی طلاق ہو،
اور پھر اس کے بعد رجوع ہو یا پھر عدت پوری ہو تو دوبارہ نکاح ہو. تو اسی وجہ سے ہے کیونکہ اگر یہ نہیں کرنا تھا تو پھر یہ 2 مرتبہ کی تو بات ہی نہیں تھی. اگر ایک ہی وقت میں سب کام ختم کرنا تھا تو پھر یہ اتنا وضاحت سے نہ سمجھایا جاتا. تو اس میں حکمت اصل میں یہی ہے مرحلہ وار اس رشتے کو ختم کرنے میں کہ یہ فیصلہ سوچا سمجھا فیصلہ ہو، جذباتی فیصلہ نہ ہو کہ انسان کر کے پچھتائے. اور آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ پھر لوگ حلالہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.